آن لائن نیوز ایجنسی کے مالک اور مدیر محسن بیگ اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ فعال بازو ہیں۔ وہ 2014 اور 15 کے بدنام کنٹینر پر موجود تھے، عمران خان کے رازدار ہونے اور ان کے لیے عطیات اکٹھے کرنے کا اعتراف کرتے ہیں۔ عمران خان کے ذاتی دوستوں کی خاص محفلوں میں ان کی ایک ساتھ تصاویر ہے، چنانچہ جب کچھ ماہ قبل وہ عمران خان پر کھل کر تنقید کرنے لگے تو قدرتی طور پر چہ منگوئیاں شروع ہو گئیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ جس نے انہیں عہدے پر فائز کیا تھا کے ساتھ اس حد تک اختلاف بڑھ چکے کہ میڈیا اثاثوں کو ان کے خلاف متحرک کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر جب محسن بیگ نے عوامی سطح پر عمران خان کے گدلے رازوں کو بے نقاب کرنے کی دھمکی دی تو شک یقین میں بدل گیا، گویا مہر تصدیق ثبت ہو گئی۔ عمران خان جانتے ہیں کہ اس طرح کے انکشافات ان کی ڈگمگاتی سیاست اور کردار کو کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ محسن بیگ کو ایف آئی اے نے 16 فروری کی صبح اسلام آباد میں اس کے گھر سے گرفتار کیا، جزوی طور پر اسے خاموش کرنے کے لیے اور جزوی طور پر دوسرے سابق ساتھیوں کو وارننگ دینے کے لیے کہ مبادا وہ بھی انکشاف کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ تاہم خان صاحب کی بدقسمتی کے محسن بیگ کی گرفتاری کے انداز اور ان پر لگائے گئے الزامات سے ان کی مضبوطی کا تاثر نہیں ابھرا، بلکہ اسے خاصی ذک پہنچی ہے۔ ایف آئی اے کی ٹیم سادہ لباس میں محسن بیگ کو گرفتار کرنے گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ ڈاکو یا اغواکار ہیں، اس لیے اس نے بندوق نکالی اور ہوائی فائرنگ کر دی۔ مزاحمت پر اس سے سختی برتی گئی، پولیس پہنچی اور بیگ کو اٹھا لیا اور حوالات میں بند کر دیا۔ پولیس کو طلب کرنے اور ان کے طرز عمل کی وضاحت کرنے کے لیے دوپہر کو ایک ایڈیشنل سیشن جج سے رابطہ کیا گیا۔ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی مراد سعید کی جانب سے صبح 9 بجے لاہور میں محسن بیگ کے خلاف مبینہ سائبر کرائم کی ایف آئی آر کیسے درج کی گئی، لیکن صبح 9:30 پر ایک ٹیم اسلام آباد میں اسے گرفتار کرنے کے لیے حرکت میں آ چکی تھی۔ جج نے ایف آئی آر پر ایک نظر ڈالی اور پھر گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا۔ پولیس نے جواب میں دہشت گردی کے الزامات لگائے اور محسن بیگ کو استداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا، جس نے اسے 3 دن کے ریمانڈ پر دے دیا۔ اس پر سوالات اٹھے، مثال کے طور پر محسن بیگ کے خلاف دہشت گردی کے الزامات کیوں لگائے گئے؟ جب ان پر صرف یہ الزام تھا کہ انہوں نے ایک ٹی وی شو میں مراد سعید کا ایک آڑا سا حوالہ دیا تھا تو عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان کی تصنیف کردہ کتاب سے لیا گیا تھا۔ عوامی رائے یہ ہے کہ عمران خان خوف و ہراس اور غصے کے عالم میں بے چین ہو رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہو گئی ہے، اپوزیشن ان کے خلاف متحدہ محاذ بنا رہی ہے، اتحادی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے انہیں نکال باہر کرنے کے سگنل کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس عالم میں عمران خان اپنے ناقدین کو ڈرا رہے ہیں۔ ہٹ لسٹوں کی ہنگامی تیاری جاری ہے، جابرانہ صدارتی آرڈیننس کا مسودہ تیار کیا جا رہا ہے۔ خان کے ساتھیوں اور خاندان میں کرپشن کی داستانیں چھپائے نہیں چھپ رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور عدالتیں جاگ رہی ہیں۔ ہر کوئی ایک سوال پوچھ رہی ہے، سب سے پہلا بار کون کرے گا اور کب؟ عمران خان کو ہٹانے کے 3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلے ایک ایسا ماحول بنایا جائے جس میں ان کی ساکھ بری طرح متاثر ہو، دامن کے داغ بوجھل ہوتے جائیں، دباؤ اتنا بڑھ جائے کہ وہ خود ہی منظرنامے سے ہٹ کر چلے جائیں۔ لیکن خان صاحب ضد کے پکے ہیں، وہ قدم جما کر آخری مورچے تک لڑنے کی دھن رکھتے ہیں، چاہے جتنا بھی نقصان ہو جائے۔ دوسرا، انہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نااہل قرار دے دے، جس کا فارن فنڈنگ کیس پر فیصلہ مارچ کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں متوقع ہے۔ یہ قانونی راستہ اختیار کرنے سے نواز شریف کے ساتھ کیے گئے سلوک کا حساب کسی حد تک برابر ہو جائے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ان کے خلاف عدم اعتماد کے ووٹ کو کامیاب کرایا جائے۔ پہلے 2 کا امتزاج تیسرے گدلے کھیل سے کہیں زیادہ صاف ہوگا۔ چوتھا راستہ بھی ہے، اگر عمران خان آرمی چیف کو برطرف کرنے اور اپنے کسی آدمی کی تقرری کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کی کمان پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ نواز شریف نے 1999 میں جنرل پرویز مشرف کے ساتھ کیا تھا۔ اس صورت میں اسٹیبلشمنٹ کے جوابی وار سے ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو نواز شریف کا ہوا تھا، لیکن اس صورت میں ملک اور اس کی سیاست غیر متوقع اور غیر ارادی نتائج کے علاوہ غیر یقینی پن کا شکار ہو جائے گی۔ بہرحال جلد یا بدیر جو بھی راستہ اختیار کیا جائے، عام انتخابات ہوں گے اور ملک کی مقبول ترین جماعت مسلم لیگ نون اسلام آباد میں حکومت بنائے گی اور ملک معمول کی جمہوریت کی طرف لوٹ جائے گا۔ چونکہ اگلے چند ہفتوں میں عمران خان کے لیے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں، وہ اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے غیر قانونی اور غیر آئینی طریقوں کا سہارا لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ اپوزیشن کے پارلیمانی ارکان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں تاکہ وہ انہیں ہٹانے کے لیے مطلوبہ تعداد جمع نہ کر سکیں، یا وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر کو حکم دے سکتے ہیں کسی بھی رائے شماری کے نتائج میں ہیرا پھیری کر کے یا ان کے آئینی حقوق اور مراد سے انکار کر کے اپوزیشن کو ناکام بنائیں۔ عوامی تاثر ہے کہ موجودہ اسپیکر قومی اسمبلی جانبدار ہیں، یا وہ آئینی ابہام اور قانون کی بے مثال تشریحات کا فائدہ اٹھا کر کنفیوژن کے بیج ہو سکتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے منتخب صدر کی حمایت سے عہدے سے چمٹے رہ سکتے ہیں۔ اس صورت میں امپائر کو خود اکھاڑے میں اترنا پڑے گا۔ کچھ لوگ اس امکان کو رد نہیں کرتے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ اور حزب اختلاف کو چکمے پر چکمہ دیتے ہوئے نہ صرف اگلے عام انتخابات تک اپنا بچاؤ کر جائیں گے بلکہ انتخابات میں دھاندلی کرتے ہوئے ایک اور مدت کے لیے حکومت بھی بنا لیں گے۔ ایسے لوگ شاید عوام کے بڑھتے ہوئے غیظ و غضب کا اندازہ نہیں لگا رہے۔ سول ملٹری سیاستدان جنہوں نے آئین کو پامال کرنے، مینڈیٹ چرانے
نے اور ہائبریڈ یا عمرانہ حکومت مسلط کرنے کی کوشش کی، انہیں جلد یا بدیر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔